پہ جاں کا مسئلہ ہے، یہ جاں کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، پہ جاں کا مسئلہ ہے، یہ جاں کا مسئلہ ہے، ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مختصر وقت کے اندر چند باتیں پروگرام کے عنوان کے حوالہ سے کروں گا اور چند باتیں ملک پاکستان کے حالات کے اعتبار سے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضرات دی وقار، عقیدہ ختم نبوت، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر تاج و تخت ختم نبوت، جب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نواز دیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد کسی بھی شریعت کی، کسی بھی نئے نبی کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے اور ضرورت بھی موجود نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت کے حوالے سے کتاب و سنت کی قطعی اور واضح دلیلوں کے ہوتے ہوئے، نصوص قطعیہ کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کو بیان کرنے کی یا اس کے دفاع کی یا اس کے حوالہ سے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت ہونی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت، اس کے دفاع کی بھی ضرورت پیش آتی ہے اور آپ کی ختم نبوت کے حوالہ سے دلائل کو بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسلام شاید دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے، بلکہ یقینی طور پر دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جس کو چاروں اطراف سے کفر، شرک و بدعت اور شیاطین کے ایجنٹوں نے گھیرا ہوا ہے۔ چاروں اطراف سے اسلام پہ یلغار کفر کر رہا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لائے ہوئے پیغام اور ان کی لائی ہوئی اس دعوت
کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ اے کفار، اے اللہ رب العزت کا انکار کرنے والوں، تم لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ تمہیں بدلے میں عطا کیا کرے گا؟ تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت عطا کر دے گا، اور وہ بادشاہت جو در حقیقت اسلام کی بادشاہت ہوگی۔ آج کفر چاروں اطراف سے اگر اس کے خلاف سازشیں کرنے میں لگا ہوا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ قانون، اللہ رب العزت کی عطا کردہ شریعت، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کو پوری کائنات کے اوپر حکمران وہ کفر دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وگرنہ دلائل بے شمار علی وجہ البصیرہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، شریعت اسلامیہ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے جس زبردست نظام کو قائم کیا گیا ہے، کائنات کے اندر کسی دوسرے علم، کسی دوسری شریعت کو محفوظ کرنے کے ایسے نظام کو وضع نہیں کیا گیا ہے۔ رجال، بات کچھ ذرا علمی یا کچھ شاید اگر پیچیدہ لگے تو انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گا۔ رجال، ان کے اوپر بحث کی گئی، احادیث نبویہ کو جب محدثین نے نقل کیا تو کسی بھی حدیث کو صرف سنی سنائی کو نقل نہیں کر دیا، بلکہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہونے والے ایک ایک فرمان کو جب نقل کیا گیا، جب محفوظ کیا گیا، جب لکھا گیا، تو اس کے پیچھے اس کے ساتھ ایک سند موجود تھی، جس میں راوی حدیث، جس میں محدث اس نے بیان کیا کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سماعت کیا ہے۔ محدثین نے اس قدر محنتیں کی، ہزاروں، درجنوں، سینکڑوں، بیسیوں، ہزاروں، بے شمار راویان حدیث کے حالات زندگی کو لکھا ہے۔ اس ایک ایک چیز کا خیال کیا گیا، اس قدر باریکی، اس قدر سمجھداری کے ساتھ، اس قدر تحفظ کے نظام کو وضع کرنے کے ساتھ احادیث کو محفوظ کیا گیا۔ اس چیز کا خیال کیا گیا کہ کہیں یہ راوی جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا تو نہیں ہے، کہیں اس کے حافظے کے اندر کمزوری تو نہیں ہے، کہیں یہ بھول چوک کا شکار ہو جانے والا تو نہیں ہے۔ زندگی کے پہلے 50 سال، 40 برس، 50 برس، 60 برس اس کا حافظہ ٹھیک تھا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک تھا، اس سے پہلے جتنی بھی حدیثوں کو روایت کرے گا ان کو صحیح سمجھا جائے گا، ان کو حسن سمجھا جائے گا، ان کو قابل عمل سمجھا جائے گا۔ 60 برس کے بعد، 50 برس کے بعد اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اب اس سے حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے حدیث کو نہیں لیا جائے گا، اس کی حدیث کو ضعیف سمجھا جائے گا، اس کی حدیث پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، دنیا کے کسی علم کے اندر اس قدر احتیاط کو نہیں برتا گیا ہے جتنا علم حدیث کے اندر برتا گیا، اور یہ دلیل ہے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی۔
اور آج افسوس کی بات ہے انہی راویان حدیث اصل میں ختم نبوت پہ حملہ کر کر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کے ڈیوائن ریئلٹی یا ایک قانون کی حیثیت کو، ایک ضابطہ اخلاق، ایک ضابطہ حیات کی حیثیت کو دشمن یا منکر ختم نبوت ختم کرنا چاہتا ہے، اس امارت کو ڈانا چاہتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں. اور افسوس کے ساتھ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جس کا کہنا یہ ہے ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. وہ کائنات کے امام سے منتقل ہونے والی روایات کے اس سرچشمے، اس منبع کے سرخیل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ذاتوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کر، ان کے ذاتوں کے اوپر تبرہ کر کر، ان کی ذاتوں کو مشکوک ٹھہرا کر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہونے والی احادیث کو شکوک و شبہات کے دائرے میں لا کھڑا کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کائنات کے امام کے صحابہ جب ان کی شکاہت محفوظ نہیں رہے گی تو کائنات کے امام سے منتقل ہونے والا دین محفوظ رہے گا؟ اور بتلاؤ محفوظ رہے گا؟ اس لیے ضرورت کیا ہے آج ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کیا جائے تو ختم نبوت کے سب سے اولین محافظین صحابہ کرام کا بھی دفاع کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کرو گے؟ آج سچی بات یہ ہے طبیعت بالکل اجازت نہیں دے رہی تھی اور طبیعت بہت ناساز ہے، یقین مانیے صرف وعدے کو وفا کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات علی وجہ البصیرہ اور ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے جب کبھی بھی کائنات کے امام کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہم گناہگاروں کو کہیں پر بھی بلایا جائے گا، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں سر پہ کفن باندھ کر آتے رہیں گے اور اس امر کا اعلان کرتے رہیں گے جب تک اہل توحید کا ایک بھی بیٹا زندہ رہے گا ختم نبوت کا دفاع بھی کرتا رہے گا اور صحابہ کی عزت و ناموس پہ بھی پہرےداری کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا. افسوس کی بات ہے ظالموں، تم آج کائنات کے امام کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، کہتے ہیں صدیق کافر معاذ اللہ تھا. صدیق کو کافر کہنے والوں، عمر کے اوپر تبرہ کرنے والوں، ذوالنورین اس پہ زبان تان دراز چلانے والوں، اما عائشہ پہ بھونکنے والوں اور امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، سنو، جب تک ابن تیمیہ کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا اور احسان الہی ظہیر کا ایک بھی بیٹا زندہ رہے گا، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتا رہے گا. انشاءاللہ بجاؤ گے؟ فاروق کی عدالت کا ترانہ گاتا رہے گا.
ذوالنورین کی صحابت کے گن گاتا رہے گا۔ امی عائشہ کے تقدس، او کیا میں قربان جاؤں، اور کس قدر شرم کی بات ہے، مجھے اپنے ماں کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ ظالموں، تم ماں پر بھونکتے ہو، میری ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ میری 1000 مائیں ہوں، پوری امت کی مائیں ہوں، کائنات کے امام کی زوجہ اور میری ماں کے جوتوں کے اوپر قربان کر دی جائے۔ انشاءاللہ اماں عائشہ کی عزت و ناموس کا دفاع انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے۔ اور بات کرتے ہیں ظالم، ایک پروگرام کے اندر والد گرامی کے ساتھ ایک شیعہ عالم موجود تھے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگا اہل سنت کے مقابلے پہ ہمارے ہاں، اہل سنت کے مقابلے پہ ہمارے ہاں امامت و خلافت کا معیار وہ علم ہے، علم۔ والد گرامی نے جواب میں کہا آپ ابو بکر و عمر کو عالم مانے نہ مانے، ہم ابو بکر و عمر عثمان کو عالم مانتے ہیں۔ کہنے لگا، چونکہ تقیہ ان کا دین ہے، کہنے لگا نہیں، ابو بکر و عمر عثمان کو تو ہم عالم مانتے ہیں، ابو بکر و عمر کو تو ہم عالم مانتے ہیں، لیکن معاویہ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ والد صاحب نے جواب میں کہا ہم امیر معاویہ کو بڑا اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو بڑا حسنین کریمین نے مانا تھا۔ اور لوگوں، میں یہ بات کہے دیتا ہوں، کائنات کے امام نے کہا تھا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد عوجب، کہا میری امت کا پہلا لشکر جو بحری بیڑوں کے اوپر جہاد کرے گا، میں ان کی جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ اور جاؤ کتب تاریخ اٹھا کر دیکھو، کتب احادیث اٹھا کر دیکھو، ان پہلے بحری بیڑوں کو تیار کرنے والا بھی امیر المومنین، امیر البحر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دام گرامی ہے، ذات گرامی ہے۔ اور انشاءاللہ آج کھل کے کہتا ہوں، تم صحابہ پہ تبرہ کرو، چاہے ابو بکر و عمر ہو، ہم ابو بکر و عمر کا بھی دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ ابو سفیان اور امیر معاویہ کا بھی دفاع کریں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج عجیب بات ہے، عجیب بکواس ہے، ہم حکمرانان وقت سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں، حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، آج اگر تمہارے بارے میں کوئی بات کرے، ہر قسم کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہاں پہ نبی کے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور قانون وہ حرکت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس ظالم کو، اس ملعون کو گرفتار کیا جاتا، لیکن اس کو ملک سے بھگا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اور سنیوں، تم سے بھی گلہ کرنا چاہتا ہوں، تم سے گلہ یہ ہے، ظالم صحابہ پہ تبرہ کرتے رہے، صحابہ کو گالیاں نکالتے رہے، صحابہ کو برا بلا کہتے رہے، اور تم غفلت کی نیند سوئے رہے۔ صحابہ کو لوگوں نے برا بلا کہا، علماء خاموش رہے،
صحابہ کو کافر کہا گیا، دیندار اپنے آپ کو کہنے والے خاموش رہے، صحابہ پہ گالیاں نکالی بکی جاتی رہیں، لیکن حکمران خاموش رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کو معاذ اللہ کتے کی تصویروں کے اوپر لکھا جاتا رہا، لیکن تم کاروباروں کے اندر مصروف رہے۔ او اہل سنت اہل حدیث ہو، جاؤ، اگر قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گریبان کو پکڑ لیا کہ تمہاری زندگیوں کے اندر نبی کے صحابہ پہ تبرہ ہوتا رہا، تم جوان بھی تھے، تم باہمت بھی تھے، تم کاروباروں کے اندر مصروف رہے، تم نے نبی کے صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع نہیں کیا تھا، بتلاؤ کائنات کے امام کے سامنے کیا جواب دو گے؟ آج ضرورت ہے اپنی اولادوں کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت ناموس، اس کی غیرت کو داخل کیا جائے۔ آج ہم کمائی کرتے ہیں اور سچی بات یہ ہے ہم نے زندگی کے بڑے مقاصد، اس میں سے بڑے مقاصد کاروباروں کو سمجھ لیا ہے، معیشت کو سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ بات سمجھنے لگے ہیں معیشت ترقی ہونی چاہیے، بھائی بچے جو ہیں ان کے مستقبل کو نہیں سنوارنا، بچوں کو جو ہے وہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر کامیاب نہیں بنانا۔ الظالم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور نبی کے صحابہ کی عزت اور ناموس سے زیادہ تمہیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے زیادہ آج اپنی معیشت، اپنے بچے، اپنی اولادیں ہو گئی ہیں؟ اگر تو چاہتا ہے اور اگر تو سمجھدار ہے اور چاہتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر تیرے بچے، تیری اولادیں وہ کسی قسم کی آزمائش سے نہ گزریں، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سوچنا ایک سمجھدار انسان کا کام ہے۔ لیکن وہ انسان کتنا نادان اور کتنا بے وقوف ہوگا جو دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے مال و اسباب کی تیاری تو کرے، لیکن قیامت کے روز اگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولادوں کو جہنم کے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے تو بتلا تیری کیا دانائی ہے، کیا تیرا سمجھداری ہے، کیا تو نے کمایا ہے؟ لوگوں، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، دین کی غیرت پیدا کرو، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے، کرو گے؟ اور غفلت کی چادر کو اتارو، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت و ناموس پہ پہرے داری کا فریضہ انجام دیں گے انشاءاللہ، اور نبی کی حرمت کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برق گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔